Assalamu alaikum dear students, hope so you all are fine. Today we are going to discuss unit number 14 of focus on comprehension, summarizing an argument. किसी भी आर्गुमेंट को, किसी भी बहस को समराइज़ करना इस यूनिट में हम सीखेंगे. अब इसमें हम दो एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे जिसमें आर्गुमेंट की गई है, फिर हम उनको समराइज़ करना भी सीखेंगे. फोकस एंड आर्गुमेंट. The following extract is from an article tracing the history of recorded music running through. It is an argument about the reaction to new technology. अच्छा जी, ये जो इक़्तिबास है इसमें हम रिकॉर्ड शुदा मौसीकी की तारीख़ को जानेंगे. ठीक है, इसको पढ़ते हुए इस दलील का सामना करते हैं नई टेक्नोलॉजी के रद्द-ए-अमल के बारे में कि जो ओल्ड म्यूज़िक है जो रिकॉर्ड किया जाता था उसके मुताबिक नई टेक्नोलॉजी. अब ये आर्गुमेंट है, इस चैप्टर के अंदर हम ये आर्गुमेंट पढ़ेंगे. ठीक है, फिर इसको समराइज़ करेंगे. द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ रिकॉर्डेड मीडिया, यानी कि रिकॉर्ड शुदा मौसीकी का सकाफ़ती असर. जो रिकॉर्डेड म्यूज़िक है ओल्ड, उसका कल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इसका टाइटल है, ये इस यूनिट का नाम है. तो इस यूनिट के टोटल 3 पैराग्राफ हैं. पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन द यूनिट. द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्ली phonograph was that it transformed the way people listened to music. Where once music was a unique live performance experience in a public place with a group, now it was heard privately in the home, and it was possible to hear the same performance over and over. According to this argument, the listening experience was cheapened. अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 1 में बयान किया जाता है कि फ़ोनोग्राफ, ग्रामोफोन की सही अहमियत ये थी कि इसने लोगों के मौसीकी सुनने के अंदाज़ को बदल दिया. जहाँ पर एक किस्म की मौसीकी बिल्कुल अलग थी, बराह रास्त अदाकारी किसी मुकाम पर एक ग्रोह के साथ इसका तजर्बा करना. अब इसको निजी तौर पर घरों में सुना जाता है और ये भी मुमकिन हो गया कि इस अदाकारी को बार बार सुना जा सके. ये दलील के मुताबिक मौसीकी सुनने के तजर्बे को अर्ज़ा कर दिया गया. अब इसमें ये आर्गुमेंट चल रही है कि पहले तो म्यूज़िक जो थे ना, लोग कंसर्ट्स पे जाया करते थे, लाइव देखा करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने म्यूज़िक को कहाँ ला दिया, घर पर ले आई. जैसे ग्रामोफोन, फ़ोनोग्राम, इससे म्यूज़िक घर पर सुना जा सकता है, बार बार सुना जा सकता है. और ये हमें पहले पैराग्राफ में आर्गुमेंट मिली. दूसरा पैराग्राफ देखते हैं. Yet because music was now available almost everywhere, anytime, it was now theoretically possible for people to be exposed to any time. It was now to a much wider range of music, or to listen to more music than they had in the past. Performers who resided in Europe, for example, could now easily be heard anywhere in the world where there was a phonograph player. पैराग्राफ 2 की स्टार्टिंग लाइंस में वो कहता है, अब चूँकि मौसीकी तकरीबन हर जगह मौजूद थी, कभी कभी ये नज़रियाती तौर पर लोगों के लिए मुमकिन था कि वो एक मौसीकी की वसी रेंज का सामना कर सके या माजी के मुकाबले में ज़्यादा मौसीकी को सुन सके. जो अदाकार यूरोप में रहते थे, मिसाल के तौर पर, उनको दुनिया में जहाँ भी फ़ोनोग्राफ मौजूद था आसानी से सुना जा सकता था. इन लाइंस में कहा गया है कि जो फ़ोनोग्राफ है ना, फ़ोनोग्राम है जो, उसने हेल्प कर दिया है लोगों की म्यूज़िक घर पर ही सुना जा सकता है. पहले यानी कि यूरोप के सिंगर्स हैं ना, उनको आप अपने घर में बार बार सुन सकते हैं. यहाँ ये आर्गुमेंट है कि किसी भी कंट्री के जो आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िशियन हैं, उनको आप कहीं पर भी सुन सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ़ोनोग्राफ. अच्छा जी, नेक्स्ट लाइंस में कहा गया है पैराग्राफ नंबर 2 की. Some believe that the mass duplication of the best available music would result in a process of social uplift. In practice, most people in the United States and Europe continue to buy popular music of the kind that few reformers considered uplifting and ignored what they called good music. अच्छा जी, इन लाइंस में लिखा गया है, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि
موجودہ بہترین موسیقی کی وسیع پیمانے پر نقل تیار کرنے کا نتیجہ سماجی بہتری کی صورت میں وقوع پذیر ہوگا۔ عملاً زیادہ تر لوگوں نے امریکہ اور یورپ میں مشہور موسیقی کو خریدنا شروع کیا، اس طرح کی موسیقی کو جس کو کچھ ہی اصلاح کار بہتری سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، جو کہ اچھی موسیقی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 3 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ While in Western Europe, good music had more of a popular appeal in the United States, the improvement of the public's taste became something of a reform movement, backed both by music critics and the recording industry. Record manufacturers such as Victor, Columbia, and Edison's company responded by advertising good music more heavily and offering a wide variety of it in their catalogs. Some record companies such as Victor set up departments to promote music appreciation in colleges and schools, developing special package of records and programmed courses of instruction. Historians have also countered the argument that the phonograph degraded musical taste by noting that good live music was not always readily available to millions of people in nations like the United States who lived outside major cities. The phonograph provided a link to urban culture, good and bad, including the serious music preferred by high-brow music critics. However, by the time it was possible to track record sales according to type of music, it was clear that the public still preferred popular music. Record companies did nothing to discourage the sale of popular recording, which largely supported their business. بائی ڈیوڈ مورٹن، یہ جو ہمیں پیش کیا گیا آرٹیکل ڈیوڈ مورٹن نے جو لکھا ہے، اس نے اس کو ریکارڈنگ ہسٹری سے ویب سائٹ سے اس کو کاپی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیراگراف نمبر 3 کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، پیراگراف نمبر 3 میں بتایا گیا ہے جب مغربی یورپ میں اچھی موسیقی نے زیادہ متاثر کیا تو امریکہ میں موسیقی کے ذوق کی بہتری نے ایک اصلاحاتی تحریک کی شکل اختیار کی۔ یعنی کہ جب مغرب میں موسیقی جو ہے عروج پر تھی تو امریکہ نے بھی موسیقی کو اپنا رواج بنا لیا، جس کا دونوں موسیقی کے نقادوں اور ریکارڈنگ انڈسٹری نے ساتھ دیا۔ ریکارڈنگ انڈسٹریز بھی قائم ہو گئی دونوں جگہ پر، تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ ریکارڈنگ کے بنانے والے جیسا کہ وکٹر، کولمبیا، ایڈیسن کمپنی نے اس کا جواب اچھی موسیقی کی بھاری پیمانے پر اشتہار بازی کر کے دیا، اور اپنی فہرستوں میں انہوں نے اس کو بہت زیادہ ورائٹی کی مہیا کی۔ کچھ ریکارڈنگ کمپنیاں جیسے کہ وکٹر، انہوں نے کالجوں اور اسکولوں میں موسیقی کو سراہنے کے لیے ڈپارٹمنٹس قائم کیے، ریکارڈنگ کے کچھ پیکیجز بنائے اور ہدایت کے کورسز ترتیب دیے۔ تاریخ دانوں نے اس دلیل کا جواب اس طرح سے دیا کہ فونوگراف نے لوگوں کے موسیقی کے ذوق کو زوال پذیر کیا، اور اچھی براہ راست موسیقی ان کروڑوں لوگوں کے لیے مہیا نہ کی جا سکی ان قوموں میں جیسا کہ امریکہ جو بڑے شہروں سے باہر رہتے تھے۔ فونوگراف نے شہری ثقافت اچھی ہو یا بری کو ایک تعلق مہیا کیا جس میں مشتمل تھی سنجیدہ موسیقی، جس کو میوزک کے جدید نکات پسند کرتے تھے، اگرچہ اس وقت تک یہ ممکن ہو چکا تھا کہ موسیقی کی قسم کے مطابق اس کو سیلز کا ریکارڈ رکھا جا سکے۔ یہ واضح ہو چکا تھا کہ عوام ابھی بھی مشہور موسیقی کو پسند کرتے تھے۔ ریکارڈنگ کمپنیوں نے مشہور ریکارڈنگز کی سیلز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کہ ان کے کاروبار کو بہت مدد دیتا۔ پیراگراف نمبر 3 میں بتایا گیا کہ میوزک انڈسٹریز قائم کی گئی۔ میوزک کو فونوگراف آنے کے بعد جو میوزک ہے اس کو اسکولوں کالجز میں لے کر جایا گیا، اشتہار بازی کی گئی
میوزک کو عام کیا گیا، ٹھیک ہے، فونوگراف کی مدد سے، اور ہر کنٹری میں جو ہے میوزک کو ایز اے کلچر اپنایا گیا۔ سو یہ تھا ہمارا یونٹ نمبر 3 جو میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کے تینوں پیراگراف کی، چھوٹا یونٹ تھا، تینوں پیراگراف کی ٹرانسلیشن اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ مزید اس یونٹ کی سولوڈ ایکسرسائز آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، جیسے کہ ایکٹیویٹی 14.1، ایکٹیویٹی 14.2 اینڈ 3، اور اس کی جو ہے سمری 150 ورڈز کی ہے، وہ لیسن میں کوشچن پوچھا گیا، وہ بھی آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے، اور اس کے بعد 2 مزید سمریز اور ڈسکس کی گئی ہیں۔ آپ تینوں میں سے کوئی بھی ایک سمری کر لیجئے گا جو آپ کو بہتر لگے، اور اس یونٹ کو اچھے سے پریپیئر کیجئے گا۔ پیپر کے حوالے سے اس کے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ، اور سمری بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک، شیئر دس ویڈیو ود یور کلاس۔ اللہ حافظ۔